اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، یعنی سورہ نمبر 1717۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ اس سورہ کی 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے اور سورہ سبحان بھی ہے۔ شب جمعہ اس سورہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد جو 7 آیتیں ہیں وہ آج کا موضوع ہے، اور اس صفحے پر یہی آیتیں آپ کو نظر بھی آئیں گی۔ پروردگار عالم نے آغاز ہی میں معراج کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ کہ جس کا ماحول بابرکت ہے، جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ جان دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ یہاں اس آیت میں جو پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا ہے، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا، ایک یہ آیت ہے، اور پھر سورہ نجم کی چند آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے، بہت اہم معجزہ پیغمبر اکرم کا۔ یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو پیغمبر اکرم کے دیگر معجزات ہیں، اور ان معجزات میں سے جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہی سفر معراج ہے۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی واقعے کو دیکھنا یہ تو ہر ایک کے لیے امکان رکھتا ہے، کسی جگہ پر چلے جانا خواب میں یہ کوئی امتیازی بات نہیں ہے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فزیکلی ٹریول کرنا اور انتہائی مختصر وقت کے اندر وہ ساری سیر کر لینا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور پروردگار عالم کا اس انداز سے بیان کرنا جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کے غیر معمولی ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری، آؤٹ آف دا وے جا کر کہ روٹین کی پریکٹس ختم نہیں تھی، پروردگار عالم نے اسی لیے اپنے سبحان ہونے کا ذکر کیا ہے کہ بے عیب ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب اس کے بعد یہ بحث آتی ہے کہ یہ مسجد حرام کون سی ہے، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو یہ آتی ہے کہ مسجد اقصی کون سی ہے، اس لیے کہ یہ جو مسجد اقصی آج کل ہم بیت المقدس کا نام دیکھتے ہیں، یہ بنو امیہ کے زمانے میں یہ نام رکھا گیا۔ جس زمانے میں آیت نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں اس مسجد کا نام مسجد اقصی نہیں تھا۔ تو پھر یہاں مسجد اقصی سے کیا مراد ہوگی؟ اسی وجہ سے بعض محقق مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا وہ توصیفی ہے کہ انتہائی اونچے سجدے کے مقام تک، یعنی وہ جو پیغمبر اکرم جہاں گئے ہیں معراج پر، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اس جگہ پر جو پیغمبر اکرم کا جو سجدہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، اس کو کہا گیا المسجد الاقصی، کہ وہ انتہائی بلندی پر ہے اور سجدے کی جگہ ہے، جو مسجد کا ترجمہ توصیفی انداز سے ہوگا بھی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کا جو سفر معراج ہے، درست ہے کہ وہ وہاں تک ہوا جو سدرۃ المنتہا تک اور اس کے بھی آگے، مگر کیا درمیان میں پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف بھی گئے تھے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہاں، بعض احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے اور پھر وہاں سے پیغمبر اکرم آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہو بعد میں اس بیت المقدس کو مسجد اقصی کا نام دینے کی، کہ اس اعتبار سے کہ چونکہ سفر معراج ہوا ہے اور یہ مسجد اب مسلمانوں کے پاس ہے تو لہذا اس کا نام یہ رکھ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ وجہ رہی ہو، لیکن بہرحال پیغمبر اکرم کا سفر آغاز ہوا مسجد الحرام سے اور اس کا اختتام وہ دنا فتدلی والی منزل تک ہوا۔ یہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس امتیازی شان کو بھی بیان کیا کہ پروردگار عالم نے خاص انداز سے اپنے حبیب کی مہمانی کی اور اسے اپنی نشانیاں دکھلائی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وجعلناہ ھدی، اور اسے ہدایت بنایا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ان لا تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو اپنا کارساز مت بنانا۔ یہ وہی توحید کا پیغام ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اس نسل کے لوگوں کہ جن کو نوح کے ساتھ سوار کرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ آدم ثانی ہے، لہذا اس خطاب کے اندر تمام انسان جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، جو اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا موجود تھے، اور قیامت تک جتنے افراد آئیں گے وہ سب کے سب مخاطب ہو گئے، اس لیے کہ جو نسل اب اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے جو کشتی میں افراد تھے انہی کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، ایسا ہی مفسرین نے لکھا۔ تو یہ بھی خطاب کرنے کا ایک انداز ہے، یعنی اس احسان کو بھی یاد دلایا کہ دیکھو جہاں سب ختم ہو گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے افراد ہی بچ پائے تھے، تو وہ کس وجہ سے بچ پائے تھے؟ غیر ایمان لائے تھے، اس وجہ سے بچ پائے۔ بعد میں ان لوگوں نے جو کیا وہ کیا، مگر اس وقت جو ان کی بچت ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ بندہ شکر گزار تھا، شکر گزار بندہ تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اب اس کے بعد آگے پروردگار عالم بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ اطلاع دیتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اطلاع دی تھی بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم یقیناً فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم تکبر سے کام لوگے۔ یعنی یہ جو اطلاع دینا ہے یہ مجبور نہیں بناتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بتایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو ان افراد میں سے سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے علامات ظہور کی بہت سی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، جن میں بتایا گیا کہ آخری زمانے کے اندر زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آنے والا آ کر یعنی امام اس زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے افراد اس زمانے کے ہیں وہ ظلم و جور کرنے لگ جائیں، ان کو بتایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ایسے افراد اس زمانے میں ہوں گے، تم ان میں سے شامل مت ہو جانا، بلکہ تم اپنے آپ کو بچانا اور ظلم سے دور رہنا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گویا بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے بہت سے افراد ایسے نکلیں گے، مگر جو افراد اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو اس فساد کی اطلاع کو سننے کے بعد وہ کوشش ہو جائیں۔ تو یہ کتاب کے اندر توریت کے اندر پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کم سے کم 2 مرتبہ، ویسے تو ان لوگوں نے بہت فساد کیا مگر ظاہر 2 مرتبہ کو ہائی لائٹ کیا گیا، مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب وہ پہلا موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، تو ہم نے بھیجا اپنے ان بندوں کو جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، اولی باسن شدید، فجاسو خلال الدیار، تو وہ داخل ہو گئے گھروں کے اندر، یعنی انہوں نے تباہی مچا دی، برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ کون سا موقع ہے؟ اس حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، مگر ایک قول ہے کہ یہ جالوت کا تسلط ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ پہلا موقع کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور اس کے نتیجے میں پھر جالوت کا قبضہ، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت طالوت کے ذریعے سے ان لوگوں کو نجات دلوائی، اور بالآخر پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے اقتدار کا درمیان کا زمانہ آیا کہ جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وکان وعدا مفعولا، یہ تو اس بربادی کا ذکر تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے غلبے کو پلٹا دیں گے ان کے اوپر، یعنی وہی تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، ہم اسی طرح سے دنوں کو پلٹاتے رہتے ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے ہی اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اس کا بھی تمہیں تمہارے آپ نفس کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو کہ پھر واپس یہی ہوا
کہ وہ درمیان میں جو پیریڈ تھا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، وہ لوگ تو اپنے طور پر ظاہر کے نبی تھے، تو انہوں نے تو بھرپور کوشش کی کہ اچھا ہی اچھا ہو، مگر اس کے بعد پھر قوم جب ایک مرتبہ پھر سرکشی کی طرف مائل ہوئی تو وہ دوسرا موقع آ گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا موقع آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد کے اندر داخل ہو، وہی بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، کما دخلوہ اول مرتين، جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس پر ان کا قابو ہو وہ ملیا میٹ کر دیں، اس کو بالکل تباہ اور برباد کر دیں۔ یہ دوسرے موقع کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ بخت نصر نے جو تباہی مچائی تھی اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جو موقع تھا وہ جالوت کا ہو گیا، دوسرا موقع یہ بخت نصر کا ہو گیا، اور درمیان میں سرکشی کی داستانیں ہیں۔ البتہ میں پھر عرض کر دوں کہ اس حوالے سے مفسرین نے اور بھی احتمالات دیے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایک بحث ہے کہ کون سا وہ موقع ہو سکتا ہے جس میں احتمالات دیے گئے۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے 2 مرتبہ کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک بنی اسرائیل، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 17، 8 to 17 یہود کے 2 اہم فسادات اور اس کے حوالے سے جو پروردگار عالم کی سزائیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ ممکن ہے اللہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر ایسا کیا تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دوزخ کو ہم نے کافروں کے گھیرنے کے لیے قرار دے ہی رکھا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے موقع پر جو سچویشن تھی، اس میں پھر مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ جو معاملات رہے، اس میں پیس ٹریٹی بھی ہے، میثاق مدینہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہود کی طرف سے معاہدوں کی خلاف ورزی بھی ہے، جس کے نتیجے میں بنی قریظہ کو بھی بہت کچھ بھگتنا پڑا، بنی نذیر کو بھی بہت کچھ بھگتنا پڑا، اور پھر خیبر کی جنگ بھی ہوئی۔ تو ان تمام تر واقعات کے حوالے سے ہم اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم پہلے ہی یہود کو متوجہ کر رہا تھا کہ اگر تم اب بھی اپنی اصلاح کر لو تو پروردگار تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے اپنی یہی روش برقرار رکھی جس کی وجہ سے ماضی میں بھی تمہیں سزائیں دی جا چکی ہیں، تو مستقبل میں بھی تم آمادہ رہو اور تیار رہو کہ پھر پروردگار عالم کا عذاب جہنم کا کافروں کو گھیرے ہوئے اور اس کا دنیا میں بھی ریفلیکشن نظر آ جائے گا۔ اس حوالے سے بہرحال آج بھی ظلم کرنے والے تمام افراد کو اور ان خاص افراد کو، اس کمیونٹی کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی اس وارننگ پر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی جو انتہائی درست ہے۔ اقوم یعنی انتہائی درست۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکسٹ خدا کا نازل کرتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ خدا نے لیا ہے، تو اس کے سب سے درست راستے کی ہدایت کرنے کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی قرآن کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل ہے، اور ان کی رسالت کے لیے سب سے اہم معجزہ خالدہ ایور گرین میریکل کی حیثیت اس کو حاصل ہے، تو پیغمبر اکرم کی طرف ہدایت کرنے کا بھی کام اس قرآن مجید نے کیا۔ تو اس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کی رسالت کو بھی یہی کہنا پڑے گا کہ انتہائی درست رسالت ہے، اور چونکہ قرآن مجید ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کے کانسیپٹ کو سمجھاتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا اور دیگر آیتیں، تو اس سے پھر یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو امامت ہے وہ بھی انتہائی درست راستہ ہے کہ جس کی یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت دیتا ہے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین کے جو اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں، یعنی صرف دعوی ایمان نہیں، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں۔ تو خوشخبری ان کو کس چیز کی دیتا ہے؟
پہلی چیز کہ ان لہم اجرن کبیرہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا صلہ ہے۔ اور دوسری جو بشارت اور خوشخبری ہے وہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، کہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اب یہ دردناک عذاب ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو مومن نہیں ہے، مگر یہ صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو مومنین کے لیے جو اعمال صالح انجام دینے والے ہیں اجر کبیر کو بھی بشارت کہا گیا ہے، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کے لیے عذاب علیم کو بھی صاحبان ایمان کے لیے بشارت اور خوشخبری کہا گیا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کے اندر عیش و عشرت میں مشغول ہوتے ہیں، تو صاحبان ایمان کے لیے کبھی کبھی یہ چیز ایک کمپلیکس بن جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ان کے لیے ہے کہ ان کے اس ظاہری عیش و عشرت کو دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، بالآخر ان کے لیے دردناک عذاب ہے اگر یہ ایمان کی دولت سے صحیح دامن ہے، اگر ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور ہمارے صالحہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دنیا کی بھی نعمتیں وافر مقدار میں ہیں، تو اس میں پھر کوئی پرابلم اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان تو برائی کی بھی دعا کرتا ہے اسی طرح جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ بالکل ہمارے مشاہدے کے اندر یہ چیز آتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ خود انسان اپنا بھی جائزہ لے تو اپنے بارے میں بھی وہ یہی دیکھتا ہے کہ کتنی عجلت کے ساتھ ہم کسی چیز کے بارے میں دعائیں بد دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خود ہم اس دعا مانگنے والے سے بھی بعد میں پوچھیں کہ کیا تم واقعی یہی چاہتے ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ کہے گا کہ میں یہ چیز نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت جذبات سے مغلوب ہو کر یہ بات میری زبان سے نکل گئی۔ کئی مرتبہ انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تمنا میری غلط تھی، یہ دعا میری غلط تھی۔ کئی دفعہ انسان کسی دوسرے کو کوسنے لگتا ہے اور بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب اگر پروردگار عالم ان دعاؤں کو بھی فوراً قبول کر لے تو خود انسان کے لیے بعد میں یہ پچھتاوے کا باعث بنے گی۔ لہذا پروردگار عالم کبھی بھی انسان کی اس طرح کی دعاؤں کو انٹرٹین نہیں کرتا۔ انسان تو اپنی اولاد کو بھی کبھی کبھی کوسنے دینا شروع ہو جاتا ہے، مگر خدا انسان کی اس طرح کی دعاؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرو، ان تحبوا شیئا، اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، اچھی نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسندیدہ شمار کرو اور وہ تمہارے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہو۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے دن اور رات کو بطور نشانی پیش کیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو بنایا دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، تو مٹایا ہوا بنایا رات والی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو روشن قرار دیا۔ کیوں روشن قرار دیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اس میں اپنے رب کے فضل کو یعنی اپنے رزق کو حاصل کر سکو۔ کہ دن کی روشنی کے اندر جو معیشت ہے اس کا پہیہ گھومتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی روٹی روزی حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، میدان عمل کے اندر آتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کا عدد اور حساب کتاب بھی۔ یعنی اگر ایک ہی ڈھپ پر یہ ساری چیزیں ہوتی اور دن اور رات کا آنا جانا نہ ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حساب کتاب کے اندر کتنی دشواری ہوتی۔ لیکن جب یہ تمام تر تغیرات تبدیلیاں ہمیں دن اور رات کی نظر آتی ہیں تو فجر کا وقت الگ ہو جاتا ہے، دوپہر کا وقت الگ ہو جاتا ہے، سحر کا شام کا وقت الگ ہو جاتا ہے، رات کا وقت الگ ہو جاتا ہے، آدھی رات کا وقت الگ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک انسان حساب کتاب رکھ سکتا ہے۔ اور پھر براڈر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر ہفتوں کا حساب، پھر مہینوں کا حساب، پھر سالوں کا حساب، صدیوں کا حساب، ہسٹری جو پوری مرتب کی جاتی ہے تو ظرف زمان کی انڈیکیٹرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے کہ کون سا واقعہ کب پیش آیا۔ لیکن اگر یہی تمام تر تبدل اور تغیر اور یہ جو جتنے بھی چینجز ہیں یہ نہ ہو تو حساب کتاب رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کس کی مزدوری کب دینی ہے، کس کی تنخواہ کب ادا کرنی ہے، یہ تمام تر چیزیں بھی حساب کتاب کے لیے انڈیکیٹرز مانگتی ہیں، اور اس طرح سے پروردگار عالم نے ایک نیچرل انڈیکیٹر رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے مٹایا ہوا بنا دیا۔ اس میں بھی چاند کی جو روشنی جو مدھم پڑتی جاتی ہے
اس کو بھی محب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی گویا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم حساب کتاب رکھتے ہو اور اس کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، تو جو دنیا کے اندر تم کر رہے ہو تو اس کا بھی ہم حساب کتاب رکھ رہے ہیں، اور اس کا جو نام اعمال ہے طائرہ طیر، یہ نام اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مجازن، تو ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن سے وابستہ کر دیا ہے، جو محاورہ ہے کہ اس کی گردن پر ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے قیامت کے دن نوشتہ دستاویز ڈاکومنٹ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یلقاہ منشورا، اقرا کتابک، پڑھ اپنے نوشتے کو، پڑھ اپنی کتاب کو، یعنی یہ جو تمہارا حساب کتاب ہے اس کو تم خود پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے بہت کافی ہو، جانچ پڑتال کرنے کے لیے تم خود بہت کافی ہو، یعنی پڑھو۔ اس وقت انسان کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کام اس نے ابھی ہی انجام دیا ہے، اور وہ حیرت سے کہے گا کہ یہ کیا کیسی کتاب ہے کہ جس کے اندر چھوٹی بڑی کوئی چیز بچی نہیں ہے، سب اس کے اندر ریکارڈڈ موجود ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کرتا ہے حاصل کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنا ہی فائدے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہو کے خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یعنی نہ ہدایت کا احسان نبی پر امام پر جتاؤ، اور نہ ہی گمراہی کے اوپر تم یہ سمجھو کہ تم نے نبی کا کوئی نقصان کر دیا یا امام کا کوئی نقصان کر دیا، فائدہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ وہ اصول کے جو قرآن میں کئی مرتبہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اپنی قبر میں تمہیں اپنا حساب دینا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں خود اپنا حساب کتاب آمادہ کرنا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں تم اکاؤنٹیبل ہو۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک رسول کو نہ بھیجتے، یعنی اگر ایک انسان ارادے اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی غلطی نہیں کر رہا، ایک تو یہ ہے کہ انسان کا ارادہ ہی کمزور ہے، وہیں پر کوتاہی ہے، صرف لا علمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس تک وہ پیغام پہنچا بھی نہیں ہے، تو ظاہر اس کو کہاں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے قبح عقاب بلا بیان، کہ عذاب بیان کے بغیر تو نہیں آئے گا۔ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ہی کسی بات کو سمجھ سکتا ہے، اپنے ضمیر کے ذریعے سے ہی کسی بات کو سمجھ سکتا ہے، تو اس کے پاس ایک اخلاقی شعور موجود ہے، اس شعور کو بھی اگر وہ استعمال نہ کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو رسول ہی نہیں آیا تھا، بلکہ پھر جتنا اخلاقی شعور اس کے پاس ہے تو اس اخلاقی شعور کے مطابق زندگی گزارنا اس کی ذمہ داری بہرحال بنے گا۔ جو انسان کے لیے مستقلات عقلیہ ہیں، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، اسی طرح سے وجود خدا تک پہنچنا، یہ تمام تر ذمہ داریاں انسان کی ہے اگر وہ صاحب عقل ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو پھر جو اس کے مترف ہوتے ہیں، مترف کا مطلب دولت مند، ہم ان کو حکم دیتے ہیں، اور جب وہ اس کے اندر معصیت کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر فیصلہ قدرت نافذ ہو جاتا ہے، یعنی پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب پروردگار عالم کا ارادہ کرنا، پہلے یہ بات آ چکی کہ جب تک رسول نہ بھیجیں تب تک تو ہم عذاب کریں گے نہیں، تو ظاہر ہے کہ رسول بھیجا ہوگا، انہوں نے اس کی معصیت کی ہوگی، قبول نہیں کیا ہوگا، تو پھر پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور اس ہلاکت کے بعد، ارادے کے بعد بھی پروردگار عالم نے حجت مزید تمام کرنے کے لیے جو ان کے پیسے والے ہیں، جو ان کے مالدار افراد ہیں، جو وہاں کے وڈیرے آپ کہہ لیجئے، ان کو حکم دیا، اور اس حکم کی بھی ان لوگوں نے بھی معصیت کی اور مزید معصیت کی، معصیت مزید کی، فسق مزید کیا، تو اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا، فدمرناها تدمیرا، تو ہم نے اسے جیسا چاہتے تہس نہس کر دیتے، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی نوح کے بعد سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارے پروردگار سے بڑھ کر اپنے بندوں کے گناہوں کا دیکھنے والا اور واقف کار کون ہوگا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 29، 18 to 29۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، من کانا یرید العاجلہ، جو اس دنیا کا طالب ہو، اعطلنا لہ فیہا ما نشاء، اسے ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، لمن نرید، جسے ہمیں دینا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنا پورا فوکس اسی دنیا کو کیا ہوا ہے تو اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو اگر جمع کرنے کی کوئی کوشش کرے یہ تو بہت پسندیدہ ہے۔ جس اس آیت میں بھی جو دعائی انداز میں رکھی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر سمجھایا گیا کہ آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، کہ وہ دنیا کی زندگی ہی سے راضی ہو گیا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، تو بظاہر ہے کہ اس کا آخرت پر فوکس نہیں ہے، اس کا کل فوکس دنیا ہی کے اوپر ہے۔ تو کیا دنیا میں اس کی گئی ساری کوششیں جو دنیا میں اور دنیا کے حصول کے لیے وہ کر رہا ہے وہ ضائع ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم یہیں پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی نے دنیا کو طلب کیا ہے، دنیا کا اگر کوئی طالب ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، عاجلہ اسی سے کے لیے کہا گیا۔ اور کتنا دے دیتے ہیں؟ کیا ساری کوششیں اس کی کلک کر جائیں گی؟ یہ نہیں ہوگا، جتنا ہم چاہیں گے ہم دنیا کے اندر بھی اسے دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جب آخرت اس کے پیش نظر ہے ہی نہیں تو اس نے کوئی کام بھی آخرت کے لیے تو کیا نہیں ہے، تو دنیا ہی کے لیے سب کچھ کیا ہے، تو جو تھوڑا بہت دینا ہوگا وہ ہم دنیا ہی کے اندر اس کو دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، جس کی گرمی وہ مذمت اور لعنت میں گرفتار ہونے کے عالم میں برداشت کرے گا، اسی کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا اور وہ اس کو برداشت کرے گا، یعنی اس کا انجام پھر بہت برا ہے۔ اب اس کے بعد جو سائملٹینیس سے کانٹراسٹ ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو۔ یہ تین چیزیں یہاں پر آ گئیں، آخرت کی طلب بھی ہو اور طلب صادق ہو، اس کے لیے ایفرٹ بھی ہو، صرف تمنائیں نہ ہو، اور پھر وہ مومن بھی ہو، یعنی قربتاً اللہ وہ کام انجام دے رہا ہے اللہ کو مانتے ہوئے، جو عقائد ہیں اس کے درست ہیں۔ وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی قدردانی کی جائے گی، ان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ دونوں کے دونوں، یعنی جو صرف دنیا کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے آخرت کو فوکس کیا ہے، ان دونوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو ہم مدد پہنچاتے ہیں اس دنیا کے اندر، جو پروردگار عالم کی رحمانیت ہے، ربوبیت ہے، اس کا پالنہار ہونا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر انسانوں کی کوششوں کو ثمربار کرنے کے لیے ان کو توفیقات عطا کرے۔ اگر ایک شخص خدا کو نہیں مانتا اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں اس کی کوئی کوشش بھی کلک نہ کرے تو وہ اگلے منٹ ہی مسلمان بھی بن جائے گا اور مومن بھی بن جائے گا، مگر پھر اس کا امتحان تو نہ ہوا۔ امتحان کا تو تقاضا یہی ہے کہ انسان جو کوششیں اور ایفرٹس کر رہا ہے، اگر وہ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ مدد دی جائے تاکہ امتحان مکمل طور پر ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کو موقع ملے کہ وہ غور کرے کہ کون ہے کہ جو مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ میں دنیا کے لیے بھی جو کوششیں کر رہا ہوں وہ کلک کیسے ہو پا رہی ہیں۔ اس میں جب وہ اس غیبی مدد اور توفیق کا اندازہ کرتا ہے تو یہ خود ایک مقدمہ بنتا ہے کہ کبھی وہ راہ راست پر آ سکے۔ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ربوبیت اور رحمانیت ہے کہ ہم ان دونوں کی مدد کرتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا کا تقاضا یہی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی جو عطا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انظر، ذرا دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت میں درجات کا اور فرق ہوگا، فضیلتوں کا اور فرق ہوگا۔ اب دنیا کے اندر جو فرق ہے اس فرق کے پیچھے کوئی کارنامہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
اگر کسی امیر کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پیدائشی دولت مند ہے، اور اگر مثال کے طور پر کسی غریب کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو وہ پیدائشی غریب ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے فرق ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کارنامہ پیچھے موجود ہو، لیکن جو آخرت کے اندر انسان نے فضیلتیں اور درجات حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے تو دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر محنت کرو تاکہ وہاں پر کاشت کرو اور وہاں پر اس کا ثمر اور اس کا پھل حاصل کرو۔ اس درجات کے فرق اور فضیلتوں کے فرق کی بنیاد یہاں کی پرفارمنس ہوگی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو خدا مت قرار دو۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ مذمت میں گرفتار ہو جاؤ گے، بے بسی کے ساتھ اور بے کسی کے ساتھ تمہیں بیٹھنا پڑے گا، یعنی پچھتانا پڑے گا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شرک کا نتیجہ ذلت ہے، شرک کا نتیجہ مذمت ہے، شرک کا نتیجہ بے بسی اور بے کسی ہے۔ یہ ایک حکم آ گیا۔ اب اسی حکم کو ایک دوسرے انداز سے بیان کرتے ہوئے والدین کی عظمت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت نہیں کرنا مگر صرف اور صرف اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھا دی گئی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں قرار دینا، عبادت سے اسی کی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ عظمت کا مطلب عبادت نہیں ہوتا۔ عبادت ایک بالکل الگ فنومینا ہے کہ جس کے اندر کوئی عمل اس ارادے سے کیا جائے کہ جس کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہے اس کو وہ خدا مانتا ہے، اس کے اظہار کے لیے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ خود بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم والدین کی عبادت نہیں چاہتا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ تو اسلام بدتمیزی کا دین نہیں ہے، اسلام عظمت اور احترام سکھاتا ہے، عبادت کو صرف اور صرف وہ خدا سے مخصوص قرار دیتا ہے۔ اب یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی ہے، اس کو مزید آگے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں، او کلاہما، سنے بزرگی کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھے انداز سے بات کرنا، میٹھے انداز سے، محبت بھرے انداز سے بات کرنا۔ ظاہر ہے کہ خاص طور پر جب ایک انسان بڑھاپے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے اندر چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، ممکن ہے کہ بعد بے بات کو ناراضی کا اظہار کر رہا ہو۔ تو انسان جو اولاد ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس موقع پر اس کو وہ برداشت کرے، اس کے اندر ایک صبر، ایک تحمل ہونا چاہیے، ٹالرنس اس کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات کہہ بھی رہے کہ جو نامناسب بھی ہے تو بھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرے۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اندر انریسٹ فیل کر رہا ہے اس کو اس نے ایکسپریس کیا اس لفظ کے ذریعے سے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ناراضی کے اظہار کے لیے یا ناراحتی کے اظہار کے لیے اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اس کو استعمال کرتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے تذلل کے ساتھ جھکائے رکھو، یعنی جس طریقے سے ایک سبارڈینیٹ، جس طرح سے ایک نوکر کھڑا ہوتا ہے مالک کے سامنے، اسی طریقے سے والدین کے سامنے انتہائی خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بہیو کرو، کھڑے رہو۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا اپنے مالک کے لیے، اسی طریقے سے بیٹا ہے تو وہ یہ کام کرے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی راستہ چلنے کی باری آئے تو جس طرح سے پروٹوکول آفیسر چلتا ہے اپنے مالک کے لیے، اسی طریقے سے یہ بھی چلے اور اپنے والدین کو ایک رسپیکٹ شو کرے کہ وہ اپنے والدین کو آنر کر رہا ہے۔ اس کے اظہار کا اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ والدین جو ویسے ہی اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو نہیں بھولتے، اگر اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر والدین کی دعا کتنی زیادہ بڑھ جائے گی ایسی اولاد کے لیے۔ وقل، اور تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، میری پرورش کی۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے خوب واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، اچھے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ لو لگانے والوں کے لیے مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غلطی جو ہے والدین کی ہو، اولاد کی غلطی بھی نہ ہو، اور پھر بھی وہ خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں، کسی لگائی بجائی کرنے والے کی بات سننے کے بعد وہ اس طرح کا ایک رویہ اختیار کریں کہ جو اولاد کے لیے تکلیف دہ ہو اور وہ واقعاً دل سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہو، لیکن بہرحال
ان کی اس ناراضی کے باوجود بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے نتیجے میں والدین کو تکلیف ہو. تو پھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ خدا جانتا ہے. اگر تم صالح ہو تو ٹھیک ہے، پھر اگر والدین ناراضی کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو تم پر کوئی وبال نہیں ہے، اور پروردگار عالم لو لگانے والوں کی مغفرت کرتا ہے، انہیں بخشتا ہے، تو تم فکر مت کرو. اب یہاں پر شرک سے روکنے کے بعد، عبادت کو خدا سے خاص کرنے کے بعد، اور والدین کے حوالے سے گائیڈ لائن دینے کے بعد بات کو مزید آگے بڑھایا گیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں دے دو. اب ظاہر ہے کہ تمہارے قرابت دار کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، قرابت دار جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو دے دو. تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، بہنوں کی بات ہو رہی ہے، دوسرے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی کہا گیا کہ جو خود نبی کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو دے دو. یعنی اب اس کے ذریعے سے علماء نے ایون خمس کے اوپر بھی دلیل قائم کی ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں جو سادات کے حوالے سے دوسرے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ قرابت داری جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ہے اس کا خیال رکھا جائے. اور اس کا اعلیٰ ترین مصداق تو بظاہر ہے کہ پنجتن بنیں گے، اہل بیت بنیں گے. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی چونکہ اس کے ایڈریسی ہیں، لہذا یہ ملتا ہے. اور خود برادران اہل سنت کی تفاسیر کے اندر بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فدق جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا، ہبہ کیا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کو جناب سیدہ کو گفٹ کیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کا حق دے دو اور ابن سبیل اس کا بھی حق دے دو. مسکین جو فقر کے اندر محتاج ہو جائے، پریشان ہو جائے، مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، سال بھر کا خرچہ جس کے پاس نہیں ہے. وابن السبیل یعنی وہ مسافر جو مسافرت کے عالم میں تنگ دست ہو گیا ہے، اس کے اندر پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور خبردار دیکھو بے جا خرچ مت کرو. ایک ہوتا ہے اسراف کہ جہاں پر خرچ کرنا اصل کے اعتبار سے برا نہیں تھا، مثلا شادی کے لیے خرچ کرنا ٹھیک ہے، مگر حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کو کہا جائے گا اسراف، فضول خرچی. اور ایک ہے تبذیر جس کے لیے کہا گیا کہ یہ بے جا خرچ کرنا ہے، یعنی پیسے کو ضائع کرنا ہے، گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا ہے، یا مثلا ویسے ہی کوئی اپنے پیسے کو پھینکنا شروع کر دے تو یہ تبذیر کہلائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً تبذیر کرنے والے یعنی بیجا خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان بڑا ناشکرا ہے اپنے پروردگار کا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم ان کی طرف سے بے توجہی اختیار کرنا چاہو اپنے پروردگار کی رحمت کی طلب میں، ترجوہا جس کے تم امیدوار ہو، فقل لہم قولا میسورا، تو ان سے نرم انداز میں گفتگو کرو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خدمت کرنا چاہتا ہے رشتہ داروں کی، انہیں کچھ دینا چاہتا ہے مگر اس کو گنجائش نہیں ہے. تو گنجائش نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لے، انتہائی سختی کے ساتھ، تندی کے ساتھ منہ پھیر لے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، مسکراتے ہوئے، اچھے انداز سے حوصلہ دیتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہہ کہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے مزید دیا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو اس کی ایک ہمت بھی بندھے گی، اور اس کا جو رویہ ہے اسے منفی نہیں لیا جائے گا. یہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اور آخری آیت ہے یہ اس صفحے کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے ایک بیلنس، ایک اعتدال، کہ انسان جو خرچ کرتا ہے، ایون خدا کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اس کے اندر بھی وہ ایک بیلنس رکھے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر تو انسان بخل کا مرض جو ہے وہ اسے روکتا ہے کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے، مگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بالکل اس ایکسٹریم پر نہ چلا جائے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ بچے. ایمرجنسی سچویشنز کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن روٹین میں جب انسان خیرات کرنا چاہے تو ذہن میں رکھے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ رکھو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل پھیلا ہی دو. وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اس صورت پہ لعنت اور ملامت میں گرفتار بیٹھو گے، رنج و غم اور پریشانی کے ساتھ. یعنی پھر انسان کو افسوس ہوگا کہ یہ تو میں نے سبھی خرچ کر دیا تو اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. بے شک وہ خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے اور وطن اللہ خرچ کیا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا، مگر یہ بھی نہ ہو جائے کہ انسان اس کے اندر لمٹس کو کراس کرے. تو خیرات کے اندر بھی اور نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جو امیڈیٹ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اپنے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے.
اتنا وہ اپنے پاس بچت رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے فقر کو دور کرتے کرتے وہ خود فقیر بن جائے، یہ نہ ہو، اور بخل اس کی طرف بھی نہ جائے. ایک بیلنس وہ اپنی زندگی کے اندر قائم رکھے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40، 30-40. ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا پروردگار بڑھا دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی میں مبتلا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے رزق میں اضافے اور کمی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا ہے، تو یقیناً تمہارے پروردگار عالم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے روزی کا اضافہ کرے اور جس کے لیے چاہے روزی میں کمی کر دے، رزق میں کمی کر دے. اور یہ امتحان ہی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. مگر آگے ایک اور بات کہی گئی کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، نظر رکھنے والا ہے. یعنی پروردگار عالم کو پتا ہے کہ اس کے لیے روزی میں اضافہ مفید بھی ہے یا نہیں، اس میں امتحان دینے کی کتنی صلاحیت موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ کتنا محنت کرنے والا ہے. یہ تمام فیکٹرز بھی ہیں کہ جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. فیصلہ تو پروردگار کا ہے، مگر پروردگار عالم اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، واقف ہے. کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، کون سستی کرنے والا ہے، کون باعمل ہے، کون بے عمل ہے، کون ان تمام تر کاموں کو انجام دے رہا ہے کہ جو روزی کو بڑھانے کے لیے ان کو پہلے ہی سمجھا دیے گئے، مثلا والدین کی خدمت، مثلا رشتہ داروں کی خبرگیری، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے. اب اگر وہ تمام کام کر رہا ہے تو پروردگار جانتا ہے، خبیرم بصیرہ. اسی طریقے سے صدقے کے ذریعے سے کہا گیا کہ اپنے رزق کو نازل کرواؤ، یعنی مشیت پروردگار یہ ہے کہ تم اگر صدقہ دو گے تو تمہارا رزق بڑھے گا. تو خدا خبر رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ کون ان کاموں کو انجام دے رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور دیکھو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. اب یہ بدقسمتی کہ جگر کے ٹکڑوں کو اس خوف سے قتل کر دیا جائے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے. پروردگار عالم نے اپنا تعارف رزاق کے عنوان سے کروایا ہے، رازق کے عنوان سے کروایا ہے. رزق دینا میری ذمہ داری ہے. یہاں پر بھی اسی بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل، ان کی جان لینا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پروردگار عالم نے اسے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، حرام کاری کے پاس، زنا کے پاس، ایڈلٹری کی طرف قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ ایک شرمناک گناہ ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے جو پروردگار نے رکھا ہے کہ اس کے نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی نسل کو آگے بڑھائے، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے. یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ایک انسان زنا کرتا ہے تو زنا کے ذریعے سے جس راستے کے اوپر وہ جا رہا ہے کہ جہاں پر نسل ہی مشتبہ ہو کر رہ جائے، فرزند کو باپ کا نام بھی صحیح معنوں میں نہ مل سکے، اور اس کے اوپر حرامزادہ ہونے کی ایک لیبل لگ جائے، یہ پروردگار عالم نے اس کو بے شرمی کا کام، فاحشہ، انتہائی شرمناک گناہ اور ایک بہت برے راستے سے تعبیر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط زنا کرنے سے نہیں روکا جا رہا، زنا کے قریب جانے سے بھی روکا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ تمام تر مقدمات آ جاتے ہیں. مثلا حرام فلمیں دیکھنا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، حرام میگزینز پڑھنا، حرام ویب سائٹس کی طرف جانا، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی محترم کی جان مت لو، یعنی ایسا کہ جس کی جان محترم ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کی جان ہی محترم نہیں ہے، مثلا وہ خود قاتل ہے، تو اس قتل کی وجہ سے مثلا حاکم شرع کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی جان لینی چاہیے، تو اب اس کی جان لینا غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہ نفس محترم نہیں ہے. جو اس کا ڈیو کورس ہے، جو پروسیس ہے،
اس کے مطابق ہی عدالتی کارروائی ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کی جان لی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا کیس نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان لی جا سکے، نہ وہ کافر حربی ہے، اور ویسے ہی اس کی جان لے لی گئی، تو پروردگار عالم نے اس کو بہت بڑے گناہ سے تعبیر کیا ہے. ومن قتل مظلوما، اور جس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، جو قصاص کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. فلا یسرف فی القتل، ہاں مگر اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر بدلہ لینے میں حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جو جان لینے کا حق اس کو دیا جا رہا ہے اس میں حد سے آگے نہ بڑھے. تو جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے کئی افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ اس کی ایک مثال بنے گی. پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے انہ کان منصورا، کہ یقیناً ان کی مدد ہوگی، یعنی وہ جو وارث ہے وہ اگر بدلہ لینا چاہے گا تو یقیناً اس کی مدد ہوگی. مدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اندر پروویژن رکھ دیا گیا ہے، شریعت اسلامی کے اندر بھی یہ اس کی مدد ہے. پھر پروردگار عالم میدان قیامت میں یقیناً اس کا جو بدلہ ہے وہ لے گا. تو یہ ایک اور انداز ہو گیا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی قانون کے اندر پروویژن رکھا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جا رہا ہے دوسرے افراد کو بھی کہ اس کی مدد کی جانی چاہیے اس مسئلے کے اندر، اس لیے کہ یہ وارث ہے اور اس کے ایک عزیز کا، ایک رشتہ دار کا قتل کر دیا گیا ہے. یعنی جو قانون جن کے پاس ہے، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کے اندر مدد کریں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن تمیز کو پہنچے، یعنی اس ایج میں پہنچ جائے کہ جہاں میچور ہو جائے، رشید ہو جائے، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، اپنا اچھا برا سمجھنے لگے، پھر اس کے حوالے کر دو. لیکن یہ کہ جب تک تم اس کے سرپرست و گارجین ہو تو ایسا نہ ہو کہ مال مبدل برحم، کہ انسان اس یتیم کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کرے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے سے متعلق جواب دہی ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس عہد کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو فطری عہد ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جب دین قبول کیا جاتا ہے تو دین اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی پابندیاں دین کی ہیں وہ بھی اس عہد کے ذیل میں آ جاتی ہیں. نبی اور امام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی عہد سے تعبیر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی آنر کرنا اس کے اندر شامل ہے. ان العہد کان مسئولا، کہ عہد اور وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ تول کو پورا کرو، یعنی جب ناپو تو پورا ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، اور جب تولو تو پورا تولو، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مت مارو. زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے اچھا بھی ہے. یعنی اس کا نتیجہ بظاہر اگر انسان اس وقت دیکھے تو اگر وہ پورا نہ تولے تو اپنا مال بچا لے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اعتماد کا فقدان، جس کے نتیجے میں لانگ رن میں اسے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا. ہم آج جانتے ہیں کہ وہ کمپنیاں کہ جنہوں نے اپنے برانڈ اسٹیبلش کیے ہیں اور ان کی شہرت اسی بات کے اوپر ہے، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، پورا تولتے ہیں، وزن پورا ہوتا ہے، اور جو مال جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہی مال دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کاروبار کتنا پھلتا ہے، پھولتا ہے اور کتنا آگے بڑھتا ہے. تو یہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا اور نتیجے کے اعتبار سے یہ بہتر ہوگا، اور آخرت میں بہرحال فائدہ بھی ہے کہ وہاں پر ثواب بھی حاصل ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر چیز کے متعلق جواب دہی ہوگی. جو تم نے سنا وہ بھی، جو تم نے دیکھا وہ بھی، اور جو تم نے جانا اور کیا، اینالائز کیا، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ایک انسان اس آیت کی روشنی میں جب تک علم نہ ہو اس وقت تک اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بات کہنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، بلا علم اسے کسی چیز کو ماننا بھی نہیں چاہیے، اور لا علمی کے ساتھ کوئی اقدام بھی نہیں کرنا چاہیے. قول ہو، عمل ہو، اعتقاد ہو، ان سب کی بنیاد ضمیر کے اطمینان پر ہونا چاہیے، اور ضمیر کا اطمینان حاصل ہو علم کے ذریعے سے. یعنی مشکوک باتوں کو انسان بنیاد بنا کر فیصلے نہ کرے.
ولا تمشي فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر چلنا، زمین پر اترا کر چلنا، ایک پراؤڈی انداز اختیار کرنا، متکبرانہ چال۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے حکمت کی وہ باتیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یعنی یہ حکمت کی باتیں انسان نادانی میں ان کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، لہذا پروردگار عالم ان کی طرف متوجہ کرواتا ہے اس وحی کے ذریعے سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار مت دو، فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ، تو تمہیں اگر ایسا کرو گے تو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ملوما مدحورا، اس عالم میں کہ تم ملامت میں بھی گرفتار ہوں گے اور تمہیں نکال دیا گیا ہوگا، راندہ کر دیا گیا ہوگا، یعنی بالکل ہی گیٹ آؤٹ یا شٹ اپ کال دے دی جائے گی۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ امتیاز عطا کیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے فرشتوں کی جنس سے لڑکیاں اختیار کی ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں مگر تم نے یہ بات کہی، یعنی تمہارا بیٹیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، بیٹا بیٹی ہونا پروردگار کی شان کے ہی خلاف ہے، لیکن تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ جو بیٹیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا سورہ نحل میں اور دیگر سوروں کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ملائکہ کو بیٹیاں خدا کی قرار دیتے تھے اور ان کے لیے اسی طرح کے نام بھی وہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حیرت طلب بات کہ ایک طرف پروردگار ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، تو بیٹوں کو تو وہ قبول کرتے ہیں اور بیٹیوں کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جو خود بھی غلط طریقہ کار تھا، مگر اس موقع پر ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جب ہم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو ہم خدا کے لیے کس طریقے سے بیٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ اور ان پرنسپل یہ دونوں باتیں ہی غلط ہے۔ خدا بند متعال نے اولاد کے سلسلے میں بیٹے بھی دیے ہیں اور بیٹیاں بھی دی ہیں، اور وہ دونوں پروردگار عالم کا عطیہ ہے، پروردگار عالم کی رحمت ہے، برکت ہے۔ اور جہاں تک خدا کا تعلق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔